حمد و ثنا، عظمت و کبریا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا کل کائنات اور تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی ایک معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اتباع اور پیروی کو نجات کے لیے ایک لازمی شرط قرار دیا۔ بس اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور صلاۃ و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہوگا کہ شعبان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، ابھی ہم ماہ شعبان میں ہیں۔ تو آئیے اس مناسبت سے ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب ہم شرعی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ یہ نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں سال بھر کے بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دو شرعی حیثیت ہے اس مہینے کی۔ ایک تو یہ کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنا مسنون ہے، اور دوسری یہ کہ اس مہینے میں بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں سال بھر، اچھے یا برے، وہ سب اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیثیں مروی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں مروی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مسنون ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پورے سال بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ سب سے زیادہ اسی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ نفلی روزہ
کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے تو وہ تو فرض روزے کا مہینہ ہے، بات یہاں ہو رہی ہے نفلی روزے کی، مسنون روزے کی۔ تو پورے سال بھر میں سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، جو کہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے ہی میں روزہ رکھتے ہوئے پاتا ہوں؟ جتنا آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ اسی مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، شعبان کے مہینے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے۔ تو عرفی طور پر رجب کے مہینے میں اس زمانے میں لوگ اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کا، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی عبادت کا مہینہ۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان ماہ شعبان کے واقع ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اہتمام شعبان کے مہینے میں نہیں ہوتا ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت سے، نیکی کے کاموں سے۔ فَأَنَا أُحِبُّ وَهَذَا شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے بندوں کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، خیر ہوں یا شر ہوں، نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، بندے جو بھی عمل کرتے ہیں پورے سال بھر میں تو وہ سب اسی مہینے میں اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تمنا، آرزو اور خواہش رکھتے تھے نیک اعمال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی اپنی آخرت کی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جب اعمال پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا تو کیسے کامیابی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کا اگلا پچھلا سب اللہ نے معاف کر دیا ہے، سب سے پہلے آپ جنت کے حقدار ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی جنتی نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں آخرت کی، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں نیکی کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں اس مہینے کے اندر۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غفلت کے وقت انسان کو اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس وقت یا جس زمانے میں یا جس جگہ پر لوگ دین سے غافل ہوں، اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، تو وہاں پر اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے، مومن بندوں کو چاہیے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف زیادہ راغب ہوں، اللہ کی عبادت کا زیادہ اہتمام کریں، اس کا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، اس کو زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، عملی دعوت ہوگی لوگوں کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ رات میں، آدھی رات کے بعد۔ اور اللہ رب العالمین اس آسمان پر کس وقت نازل ہوتا ہے روزانہ؟ جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے، اور اس وقت دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے کی توبہ اور استغفار قبول ہوتے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جو اس وقت اللہ کی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی مانگ کو اور اس کی مراد کو پوری کرتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو چونکہ رات کے وقت اور خاص طور سے آدھی رات کے بعد، رات کے تیسرے پہر، پوری دنیا سوئی رہتی ہے، لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ وقت بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے لوگوں کی نسبت سے، اس لیے اس وقت کی اتنی فضیلت ہے اور اس وقت ذکر کرنے اور عبادت کرنے کا اتنا فضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ شعبان کے مہینے میں بھی لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں اگر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی جائے اور اللہ سے قربت اختیار کیا جائے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جہاں بے دینی عام ہیں، ایسی جگہیں جہاں لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں یا دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ یورپ ہے، امریکہ ہے، غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں اگر کوئی رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے، توحید اور سنت پر قائم رہتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہی اصل تقویٰ ہے، یہی اصل پرہیزگاری ہے۔ جہاں دینی ماحول ہو وہاں دین پر عمل کرنا یقیناً یہ بھی خوبی کی بات ہے، لیکن جہاں دینی ماحول نہ ہو، لوگ غافل ہوں، وہاں دین پر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے جہاں دینی ماحول نہ ہو وہاں رہنا ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، اور جو اس آزمائش میں پاس ہوگا اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ غفلت والے اوقات میں اور غفلت والی جگہوں پر اور غافل لوگوں کے درمیان دین سے قریب ہونا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ کی عبادات کا اہتمام کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ محترم حضرات، شعبان کے مہینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسنون ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ ہمیں بھی فکر ہو کہ اس مہینے میں جب سال بھر کے اعمال اللہ کے یہاں ہمارے پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے تو اس کا فائدہ ملے گا، اس کا نفع ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر اور اسی امید کو، اسی فائدے اور نفع کو حاصل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمنا کی اور روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر آپ سے ہمیں محبت ہے، اگر ہم آپ کی پیروی اور اتباع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ صرف
फ़राइज़ और वाजिबात को अदा कर लेना यही महब्बत रसूल की अलामत नहीं है। महब्बत रसूल की अलामत ये है कि फ़राइज़ व वाजिबात के साथ सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी की जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ईमान वालों से कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, तमाम इंसानों के लिए और बिलखुसूस मोमिनों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अगर तुम चाहते हो किसी को अपना मुर्शिद मानो, किसी को अपना पेशवा समझो, किसी की तुम पैरवी करना चाहते हो, किसी को अपने लिए नमूना मानते हो, किसी के तरीक़े ज़िंदगी को इख्तियार करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनको अपना मुर्शिद मानो, उनको अपना पेशवा मानो। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो यौम आखिरत पर ईमान रखता है, जो ये उम्मीद रखता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह से मुलाकात हो तो उसको नजात मिल जाए, उसको कामयाबी मिल जाए, और जो अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहता है, तीन चीज़ों का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है उनके लिए जो क्या करते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान और यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात के आरज़ूमंद हैं और अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नमूना है। इस आयत से क्या मालूम हुआ कि जो आखिरत पर ईमान रखने वाला होगा, जो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होगा, जो अल्लाह का जिक्र करना चाहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अख्तियार करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे। अगर वो चाहता है कि आखिरत में कामयाब हो जाए, अल्लाह का दीदार हो, आखिरत में अल्लाह से मुलाकात हो, जो सबसे अजीम नेमत है, जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत है अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मुलाकात, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, आपको पेशवा और आपको अपना मुर्शिद समझे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज दूसरे लोगों की बात छोड़ दीजिए, खुद मुसलमानों का हाल ये है, अक्सर व बेशतर मुसलमानों का, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावा तो रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुर्शिद और पेशवा अमलन नहीं समझते हैं। ज़ुबानी दावा अपनी जगह, लेकिन जब हम ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो पाते हैं कि अक्सर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुर्शिद, अपना पेशवा नहीं समझते हैं। रसूल मानते हैं, नबी मानते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है, इस्लामी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की बात आती है, आखिरत की फ़िक्र की बात आती है, तो हम पाते हैं कि इससे बहुत दूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुर्शिद और पेशवा नहीं समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पीर नहीं मानते हैं। कोई उन लोगों को अपना पीर, अपना मुर्शिद, अपना पेशवा समझते हैं, उनकी पैरवी करते हैं जो खुद शिर्क व बिदअत में डूबे हुए हैं और लोगों को भी शिर्क व बिदअत की दावत देते हैं, उनसे बैत होते हैं, शिरकिया और बिदी उमूर को अंजाम देते हैं, बगैर ये जाने हुए देखे हुए कि वो आलिम दीन है या नहीं। अगर आलिम दीन का दावा है तो तौहीद व सुन्नत का इल्म है कि नहीं, शिर्क व बिदअत से दूर है कि नहीं, सीधा बैत कर लेते हैं और ये नहीं देखते हैं कि शिर्क व बिदअत पे बैत हो रहा है, इल्हाद व बेदीनी पे बैत हो रहा है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बैत हो रही है, तौहीद के खिलाफ बैत हो रही है। तो ऐसे लोगों को आज लोगों ने अपना पीर, अपना पेशवा, अपना मुर्शिद माना हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर। कुछ लोगों का ये हाल है, अल्लाह उनको हिदायत दे। कुछ मुसलमानों का ये हाल है कि वो उन लोगों को अपना पेशवा, अपना मुर्शिद मानते हैं जो सियासत के मैदान में हैं, जो लीडरान हैं, जो नेता लोग हैं, दुनिया में मशहूर बड़े बड़े नेता लोग सियासी एतबार से, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनके यहाँ इल्हाद और बेदीनी पाई जाती है,
جن کا اسلام سے تو دور کی بات اپنے دین سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، جن کے سامنے صرف دنیاوی مفاد ہے، صرف دنیا داری ہے، ان کو اپنا بہت سارے مسلمان پیشوا مانتے ہیں، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی طرح سے ہونا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو اختیار کرنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا رہبر سمجھنا، یہ آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جو فلمی اسٹار ہیں، ہیرو ہیں، ہیروئن ہیں، اسی طرح سے کھلاڑی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، انہی کی طرح سے رہن سہن، انہی کی طرح سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، انہی کی طرح سے جو ہے کپڑا پہننا، یعنی انہی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو بے پردگی اور فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، جو برائیوں کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے خود ہی غافل ہوتے ہیں، کھیل کود میں مست ہوتے ہیں، اور کھیل کود کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ فحاشی اور بے-حیائی کو فروغ دیتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار کریں، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں ہمیں نجات ملے، اگر ہم واقعی اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کو اپنا مرشد، اپنا پیشوا سمجھیں۔ محترم حضرات، آخری بات یہ کہ چونکہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ کیسے ہم روزہ رکھیں؟ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن ناغہ کریں۔ اس طرح سے بھی ہم چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پے در پہ لگاتار چاہیں تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورت ہمارے لیے جائز ہے، بس یہ ہونا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھنا ہے۔ ایک مہینے میں جو 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ گرچہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، لیکن ہر دن روزہ رکھنا یہ مسنون اور مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دن روزہ رکھنا یہ صرف رمضان کے لیے خاص ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر وکان یفطر حتی نقول لا یصوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، روزے چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اتنا رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ شاید روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، اور ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت تھی، کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے۔ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ روزہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں رکھنا چاہیے، لیکن مکمل روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، جس کو شب برات کہتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ، نہ اس سے پہلے روزہ رکھتے ہیں نہ بعد میں، صرف اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ روزہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، کوئی ایک دن کوئی ایک تاریخ خاص نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور اس کا فائدہ اور اس کا نفع ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔